حضرت عمر بن عاص رضی اللہ عنہ کا شمار ان عظیم صحابہ کرام میں ہوتا ہے جنہوں نے اسلام کی تاریخ میں ایک نمایاں کردار ادا کیا۔ ان کی زندگی اسلام کی مخالفت سے شروع ہو کر ایمان کی روشنی سے منور ہو کر دین اسلام کے ایک عظیم محافظ اور سپہ سالار کے طور پر ختم ہوتی ہے۔ آئیے ان کی زندگی کے اہم پہلوؤں کو تفصیل سے جانتے ہیں۔ حضرت عمر بن عاص کا تعلق قریش کے مشہور قبیلہ بنی سہیم سے تھا۔ آپ مکہ میں پیدا ہوئے۔ آپ کا خاندان تجارتی اور سیاسی اثر و رسوخ کی وجہ سے معروف تھا۔ آپ نہایت ذہین اور معاملہ فہم شخصیت کے مالک تھے۔ مکہ کے دوسرے سرداروں کی طرح حضرت عمر بن عاص بھی ابتدا میں اسلام کے سخت مخالفین میں شامل تھے۔ وہ اپنی حکمت اور سفارت کاری کی وجہ سے قریش کے بڑے مشیر سمجھے جاتے تھے۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلام کی دعوت کا آغاز کیا تو عمر بن عاص ان لوگوں میں شامل تھے جو اسلام کو مکہ کے نظام اور قریش کی طاقت کے لیے خطرہ سمجھتے تھے۔ وہ کفار قریش کے ساتھ مل کر مسلمانوں کے خلاف سازشیں کرتے اور ان کے خلاف مہمات میں شریک رہتے تھے۔ جب مسلمانوں نے قریش کے مظالم سے تنگ آ کر حبشہ ہجرت کی تو قریش نے مسلمانوں کو واپس لانے کے لیے حضرت عمر بن عاص کو نجاشی کے دربار میں سفیر بنا کر بھیجا۔ وہ اپنی فصاحت و بلاغت سے نجاشی کو قائل کرنے کی کوشش کرتے رہے کہ وہ مسلمانوں کو ان کے حوالے کر دیں، لیکن نجاشی کے دربار میں حضرت جعفر بن ابی طالب رضی اللہ عنہ کی پرزور دلیلوں اور قرآن کی آیات نے نجاشی کے دل کو نرم کر دیا۔ یہ واقعہ حضرت عمر بن عاص کے دل میں شک کا باعث بنا اور ان کے اندر اسلام کی حقانیت کو سمجھنے کا بیج بو دیا۔ حبشہ کے سفر کے بعد حضرت عمر بن عاص نے کئی مواقع پر غور کیا اور بالآخر فیصلہ کیا کہ وہ اسلام کی مخالفت ترک کریں گے۔ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کی، یا رسول اللہ، میں اسلام قبول کرنے آیا ہوں، لیکن میری شرط ہے کہ میری سابقہ خطائیں معاف ہو جائیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اسلام قبول کرنے سے پہلے کے تمام گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ یہ سن کر حضرت عمر بن عاص رضی اللہ عنہ نے کلمہ شہادت پڑھا اور اسلام قبول کر لیا۔ یہ واقعہ ان کی زندگی کا سب سے اہم موڑ تھا اور اس دن سے آپ دین اسلام کے ایک وفادار سپاہی بن گئے۔ اسلام قبول کرنے کے بعد حضرت عمر بن عاص نے کئی جنگوں میں حصہ لیا۔ وہ نہایت دلیر، مدبر اور شاندار حکمت عملی کے مالک تھے۔ انہوں نے اسلامی لشکر کو مختلف معرکوں میں فتح سے ہمکنار کیا۔ غزوہ ذات السلاسل، یہ جنگ حضرت عمر بن عاص رضی اللہ عنہ کی قیادت میں لڑی گئی۔ 8 ہجری میں جنگ موتا کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اطلاع ملی کہ مدینے سے 10 دن کی مسافت پر واقع وادی القریٰ میں مقیم مشرکین نے مدینے پر حملے کی تیاری کر لی ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مہم کے لیے حضرت عمر بن عاص رضی اللہ عنہ کو منتخب فرمایا کیونکہ ان کی دادی اسی قبیلے سے تعلق رکھتی تھیں۔ آپ 300 مجاہدین کا لشکر لے کر محاذ پر پہنچے تو معلوم ہوا کہ مشرکین نے بہت بڑی فوج جمع کی ہوئی ہے۔ آپ رضی اللہ عنہ نے فوری حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اطلاع بھجوائی۔ چنانچہ حضرت ابو عبیدہ بن جراح مزید 200 مجاہدین کی کمک لے کر پہنچے، جن میں سیدنا ابو بکر، سیدنا عمر سمیت سرداران انصار بھی تھے۔ کمک آ جانے کے بعد حضرت عمر نے ایک بھرپور حملہ کر کے کفا کے پورے علاقے کو فتح کر لیا۔ محمد بن اسحاق کا بیان ہے کہ مسلمان قبیلہ جذام کی سرزمین میں واقع سلاسل نامی ایک چشمے پر اترے، اسی لیے اس مہم کا نام ذات السلال پڑ گیا۔ اس جنگ میں حضرت عمر کی سیاسی بصیرت اور جنگی حکمت عملی کے 3 اقدامات کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت سراہا۔ نمبر 1، آپ راتوں کو سفر کرتے اور دن میں اپنی فوج کو گھاٹیوں میں چھپا دیا کرتے تاکہ دشمن پر اچانک حملہ آور ہوں۔ نمبر 2، سخت سردیوں کے باوجود کسی کو آگ جلانے کی اجازت نہیں دی تاکہ دشمن کو ان کی کم تعداد کا علم نہ ہو سکے۔ نمبر 3، جنگ جیتنے کے بعد دشمن کے تعاقب سے منع کر دیا تاکہ انجان علاقوں میں بھٹک کر مجاہدین کی جانیں تلف نہ ہوں۔ عرب کے جنوب میں واقع ریاست عمان میں 2 مجوسی بھائیوں کی حکومت تھی جو آگ کی پوجا کیا کرتے تھے۔ فتح مکہ کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر کو ایک خط دے کر عمان روانہ کیا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ خط لے کر دربار میں پہنچے اور ان کے سامنے نہایت بصیرت افروز تقریر کی۔ اپنے مکارم اخلاق، حسن تدبر، سیاسی بصیرت اور جہد مسلسل کے نتیجے میں چند ہی دنوں میں نہ صرف دونوں بھائی مسلمان ہو گئے بلکہ پوری رعایا بھی مشرف با اسلام ہو گئی۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مسرت کا اظہار فرما کر انہیں عمان کا امیر مقرر کر دیا۔
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے رحلت فرمانے تک آپ عمان کے امیر کی حیثیت سے اسے علم کا گہوارہ بنانے میں مصروف رہے۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد واپس مدینہ آ گئے۔ حضرت ابوبکر صدیق نے خلیفہ بننے کے بعد آپ کو بنو قزا کے مرتدین اور منکرین زکوٰۃ کی سرکوبی پر مامور فرمایا، تو آپ رضی اللہ عنہ نے اس مارکے میں بھی کامیابی حاصل کی اور مدینہ تشریف لے آئے۔ حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ نے انہیں دوبارہ عمان کا حاکم بنا کر واپس بھیج دیا۔ 12 ہجری میں رومی اور ایرانی حکومتوں نے مسلمان علاقوں پر حملوں کا آغاز کیا، تو حضرت ابوبکر صدیق نے انہیں عمان سے واپس بلا کر مجاہدین کے ایک لشکر کا امیر مقرر کر کے فلسطین روانہ کر دیا، جہاں رومیوں کا ایک لشکر ان کا منتظر تھا۔ تاہم آپ رضی اللہ عنہ نے صدیق اکبر کو خط لکھ کر مزید کومک منگوا لی۔ جلد ہی حضرت ابو عبیدہ بن جراح، حضرت شرجیل، حضرت یزید بن ابی سفیان اور حضرت خالد بن ولید کی قیادت میں اسلامی فوجیں ان سے آ ملی۔ حضرت عمر نے گھمسان کی جنگ میں رومیوں کو شکست فاش دی۔ حضرت ابوبکر صدیق کے انتقال کے بعد حضرت عمر رضی اللہ عنہ خلیفہ بنے تو انہیں فوج کا سپہ سالار بنا کر مصر روانہ کر دیا۔ مصر دنیا بھر میں رومیوں کی پہچان تھی۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے بہترین حکمت عملی اور جنگی بصیرت کی بنا پر بہت جلد پورے مصر پر قبضہ کر لیا۔ انہوں نے ایک نیا شہر بسایا جس کا نام فسطاط رکھا۔ امیر المؤمنین سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے فسطاط کو مصر کا دارالحکومت قرار دے کر حضرت عمر بن عاص کو مصر کا حاکم مقرر کر دیا۔ حضرت عمر بن عاص ہی کے دور میں یہاں دریائے نیل کے خشک ہونے کا مشہور واقعہ پیش آیا، جو عمر فاروق رضی اللہ عنہ کا خط ڈالنے کے بعد دوبارہ بہنا شروع ہوا۔ حضرت عمر بن عاص نے اپنے دور حکومت میں یہاں بہت سی اصلاحات کی، نئے شہر آباد کیے، نہریں کھدوائیں، زراعت کو وسعت دی، مدارس، مساجد، مسافر خانے، سڑکیں، پارک اور باغات بنوائے، جس کی بنا پر مصر خوشحال ممالک میں سر فہرست آ گیا۔ مصر کے حاکم کی حیثیت سے حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے شہر فسطاط کے قریب دریائے نیل سے بحیرہ کلزم تک 69 میل لمبی ایک نہر تعمیر کروائی۔ سیدنا فاروق اعظم کی شہادت کے بعد حضرت عثمان غنی خلیفہ بنے تو انہوں نے بھی حضرت عمر بن عاص کو بدستور مصر کے حاکم کی حیثیت سے برقرار رکھا، بلکہ انہیں دفاع اور خزانے کے محکمے بھی دے دیے۔ حضرت عمر بن عاص رضی اللہ عنہ نے اپنی زندگی کا بڑا حصہ میدان جنگ میں گزارا۔ 34 ہجری میں حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کے دور خلافت میں یمن، عراق، شام، فلسطین اور مصر کے فاتح اور ملت اسلامیہ کے یہ عظیم جرنیل اس دار فانی سے رخصت ہوئے۔